اس نبی کو پائے جس نبی کو پانے کے لیے پچھلی قوموں نے نہیں بلکہ پچھلی قوموں کی انبیاء کرام نے اس امت میں شریک ہونے کی تمنا کی ہے، شمولیت کی تمنا کی ہے۔ آپ تاریخ اور اتہاس اٹھا لیں، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو صراحتاً ہے کہ اگر موسیٰ ظاہری طور پر فزیکلی طور پر ہوتے تو میری اتباع کرتے، وہ میری غلامی پر فخر کرتے، تبانی کا لفظ ہے اتباع، آپ جانتے ہیں اس پہلو کو کہتے ہیں جو بے چرا تسلیم کرنا کسی بھی ذات کو، یعنی جس کی آپ اتباع کر رہے ہیں اسے بے چرا تسلیم کرنا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ حبیب مکرم ارشاد فرمائیے لوگوں سے کہیے اے لوگوں سنو، میں تم سب کے پاس اللہ کا پیغام بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ بولیے اس اللہ کا رسول جو تمام آسمانوں کا تمام زمینوں کا مالک ہے، وہ اللہ زندگی دیتا ہے، وہ اللہ موت دیتا ہے، لہذا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے، اس کے کلمات پر، اور اس رسول کی اتباع کرو، ہدایت پر رہو گے۔ آپ آیت کے ایک ایک لفظ کا اگر کریں گے تو ایک بات سمجھ میں آئے گی، رسول کے بھیجنے کو، رسول کی رسالت کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کو جو اللہ پاک نے سمپل انداز میں نہیں ارشاد فرمایا کہیے اس رسول، بس اس اللہ کا رسول بھیج رہا ہے جو اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے، جو اللہ زندگی دیتا ہے، جو اللہ موت دیتا ہے۔ یہ اپنی اوصاف پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اے لوگوں اس رسول کو قبول کرو گے تو خدا کی مالکیت کا عقیدہ ملے گا، اس رسول کو قبول کرو گے تو آسمان و زمین کا مالک کون ہے اس کا پتہ ملے گا، اس رسول کو قبول کرو گے تو زندگی کیا ہے اس کا پتہ ملے گا، اس رسول کو قبول کرو گے موت بھی حسین ملے گی، یہ تصور دینا چاہتا ہے۔ ورنہ اللہ کے تو 99 نام ہے، کوئی بھی پیش کر سکتا تھا، کہہ دیجیے اس اللہ کی طرف سے جو رحیم ہے، اس اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے، اس اللہ کی طرف سے جو اور بھی صفتیں جو 99 آپ پڑھے ہیں، لیکن نہیں، ملک السماوات والارض یحیی ویمیت، یہ 4 وصف دے کر ایک ذہن دیا ہے۔ صحیح زندگی چاہتے ہو تو اس رسول کو قبول کرو، اور مخاطبہ بے خیر چاہتے ہو تو اس رسول کو قبول کرو، اللہ کی مالکیت سے کچھ چاہتے ہو تو اس رسول کو قبول کرو، اللہ کی زمین پر صحیح اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس رسول کو قبول کرو۔ لوگوں نے اتنا ایزی لے لیا ہے اس رسول کو۔ مسلمانوں 7 زمینوں کو ایک طرف، 7 آسمانوں کو ایک طرف، یہ زمین کا جو ایک اوپر کا حصہ ہے، آپ چھوٹے سے ایک زمین کے اوپر کے حصے میں رہتے ہیں، آدمی صرف اسی پر بستا ہے، اور زمین کے نیچے 7 طبق ہے، آسمان کے اوپر 7 طبق ہے، آپ جو بستے ہو صرف اسی زمین پر بستے ہو۔ کیا سمجھے آپ؟ 7 طبق نیچے 7 طبق اوپر۔ آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، جس کا معنی ہے آسمانوں کا بھی 7 طبق، زمینوں کو بھی 7 طبق کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب آپ بتائیے اس زمین پر ایک حصہ آپ کو ملا ہے، ایک حصہ آپ کو ملا ہے، اور آپ ایک حصے والے کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو 7 طبق زمین 7 طبق آسمان، اس سے تو کم حصہ ہے نا آپ کا، اس سے کم حصہ ہے۔ لیکن مسلمانوں غور کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے 7 زمین اور 7 آسمان بلکہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے سب کے لیے اس رسول کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ رسول صرف آپ کے لیے نہیں، آپ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، بلکہ اگر کہیں تو
आलम के लिए एक नुक्ते की हैसियत, जैसे जीव के पेट में एक नुक्ता होता है उस हैसियत पे आप बचे हुए हो। बस आप सारे आलम के लिए मेरे रसूल रहमत है। अब आप एक छोटे से हिस्से हैं, अगर क्वांटिटी का लिहाज करते हुए ये कहा जाए तो सातों जमीन एक तरफ हो जाए, सातों आसमान एक तरफ हो जाए और आपको एक तरफ कर दिया जाए और सब ये कहे मानोगे या नहीं मानोगे, मानोगे या नहीं मानोगे, नहीं मानोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जमीन पे सारे तबकात और उसकी मखलूक है, आसमान पे सारे तबकात और उसकी मखलूक है, ये सब मुस्तफा को मानने के लिए तैयार है। और जानते हो मानना ये मजबूरी नहीं, मानना ये सआदत है। मानोगे हिदायत पर रहोगे, मानोगे अल्लाह की अता में रहोगे, मानोगे अल्लाह को खास जिंदगी नसीब करेगा। आप जानते हैं सूरत अल-अनफाल आयत नंबर 24 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूल इज़ा दअाकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुरजऊन। आयत का जरा अंदाज, आयत का पहला हिस्सा समझिए। ईमान वालों, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए, जब तुम्हें अल्लाह उसका रसूल बुलाए तो लब्बैक कहो, हाजिर हो जाओ। अब इस आयत के पस मंजर में एक जुमला कह रहा है मुसलमानों, अब इसको नहीं कहूंगा मैं मुश्किल हालत में, नहीं, नबी के लिए कोई हालत मुश्किल नहीं होती, बल्कि हर मुश्किल को खत्म करने वाली हालत होती है। आप जमा हो, आप बैठे हो, आप इन चीजों को न देखो, ये देखो तो इस हाल में भी अल्लाह ने मुस्तफा का जिक्र ले लिया है, मुस्तफा का जश्न ले लिया है। और जो मुस्तफा के जिक्र में लम्हा करता है पूरी उम्र पर लम्हा भारी होता है, पूरी उम्र पर वो लम्हा कीमती होता है। आप जरा अंदाजा लगाइए। आप जरा अंदाजा लगाइए इस आयत करीमा सूरत अल-अनफाल आयत नंबर 24 में, इस आयत करीमा के तर्जुमे से पहले आप जरा ये सोचिए कि अल्लाह ताला, ध्यान दीजिएगा, अल्लाह ताला ने कहा कि जो रसूल बुलाए तो हाजिर हो जाए, यानी लब्बैक कहो। एक सहाबी रसूल है हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर गुजरे और गुजरने के बाद आवाज दिया, या कहा, आवाज दिया, या कहा, वो हालत नमाज में थे। मुसलमानों महसूस करो, ये किसी फर्द का जश्न नहीं है, ये तौहीद का जश्न है, ये ईमान का जश्न है, ये मोमिन का जश्न नहीं, ईमान का जश्न है। जिसके पास भी ईमान है जश्न उसका है, जो अगर ईमान नहीं रखता है जश्न न मनाए। चुनांचे सुनिए, कहते हालत नमाज में था मैं, नबी ने जब कहा यानी नबी ने मुझे बुलाया और मैं नमाज में था, अब नमाज ही में मैं सोच रहा हूँ कि जाऊं कि न जाऊं। सुभान अल्लाह, ख्याल मुस्तफा नमाज में जरा गौर करो कि हजरत साहब कहते हैं मैं नमाज ही में सोच रहा हूँ जाऊं कि नहीं, लेकिन सोचता हूँ कि नमाज इबादत है, ऐसा करता हूँ पहले नमाज मुकम्मल कर देता हूँ और नमाज मुकम्मल करने के बाद फिर जाऊंगा, हाजिर होगा, शाबाशी भी मिलेगी, वाह मेरे आशिक तुम्हें अफजल इबादत करके मेरी बारगाह में हाजिर हुए हो, शाबाशी भी मिलेगी। अपने सेल्स अपॉर्चुनिटी और खाओ में तशरीफ ले गए, जैसे ही नमाज मुकम्मल करके हाजिर होते अस्सलामु अलैकुम, आका सलाम हो आप पर, आपने हमें बुलाया, इससे पहले कि कभी कुछ कहते अपने जलाले रहमत में, अपने जलाले रहमत के अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, अरबी का जुमला जो बुखारी और तिरमिज़ी में मशहूर है, ये जुमला कहते हैं मां मना का अंतुजीबनी दावत का जाता, एक किस चीज ने तुमने रोका जब तुझे मैंने बुलाया, मेरी बारगाह में आने से कौन सी चीज तुम्हें रोकी, क्यों नहीं आए? या रसूलल्लाह अना कुछ सलाह, जरा इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, अना कुछ सलाह, नमाज पढ़ रहा था, यही तो आज बोला जाता है ना, ये क्यों कर रहे हो? नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, ये पूछा जाएगा। नमाज पूछे जाने के लिए ना पढ़ो मोमिनो, नमाज कबूल होने के लिए पढ़ो, क्योंकि तुम नमाज का जवाब नहीं दे सकते, अल्लाह ताला की एक आंख में बराबर इबादत नहीं कर सकते आप, पूछे जाने के लिए नहीं, खुदा आपकी इस अदा को कबूल करके आपको बख्श दे, इस
امید پر آپ عبادت کریں. حساب دینے کے لیے عبادت مت کرنا, نہیں دے پاؤ گے حساب میں. جب کیا حساب دے پاؤ گے؟ سوچو 14 سے کتاب لکھنے والا وقت کا امام کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئینے بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رضا سے حساب لینا حساب دینے کے قابل نہیں ہے, تو اور رضا سے حساب لینا یہ ہم تو کریم کے کرم کا صدقہ کہتے ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے جن لوگوں نے آپ کو مسلیڈ کیا ہے آج تک نماز پڑھے اس آیت کریمہ سے سنائے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, میں کوئی یہ مطلب سنی ان کی ظاہری طور پر یہ لاپری بنائیں گی, وہ بیان کیا جاتا ہے, قرآن پاک پیش کر رہا ہوں, توحید کا نقطہ پیش کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا یا رسول اللہ, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب جملہ سنیے, الم تسمع ما قال اللہ, ایک آپ تم نے نہیں سنا کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد ہو. فرماتے ہیں کہ کیا نہیں سنا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو جب رسول بلائے حاضر ہو جاؤ. مجھے بتاؤ کیا اس میں فرمایا ہے کہ نماز میں ہو تو نہ حاضر ہونا, زکات دے رہے ہو تو نہ حاضر ہونا, حج کر رہے ہو تو نہ حاضر ہونا؟ اس میں عام فرمایا ہے جب تم نے رسول بلائے حاضر ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. گرامر کے اعتبار سے بتا دوں, اذا دعاکم میں جو دعا ہے نا یہ واحد ہی کا صیغہ, ذکر اللہ رسول دونوں کا ہے, لیکن اذا دعا میں دعا جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے. اس کا مطلب نبی کا بلانا ہی خدا کا بلانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نے جب یہ آیت فرمایا تو نبی علیہ السلام نے جب سے کہا کہ اب اس کے بعد کا جملہ سنیے, اور آج کے بعد سے کبھی مسلم نہ ہونا جس میں ایک میلاد النبی کے حوالے سے, چاہے یہاں پر بناؤ چاہے گھر پہ بناؤ, دستر بچھا کر کے ذکر کرو, ثنا پڑھو, درود پڑھو, مگر منانا یہ ہے توحید. کیفیتیں یہ توحید کی شکلیں ہو سکتی ہے, چاہے کرسی پر بیٹھو, محفل میں بیٹھو, مجلس میں بیٹھو, یہ سب کیفیتیں میلاد ہے. نفس میلاد عنوان توحید ہے, جشن میلاد عنوان توحید ہے, ذکر محمدی عنوان توحید ہے. بلکہ اگر کہیں تو مین ذکر جو ہے توحید ہی ہے, مین ذکر رسول توحید ہے. اب ذرا اس لفظ پہ غور کیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں روکا, کس چیز نے تمہیں روکا آنے سے, انہوں نے کہہ دیا نماز میں تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب نبی بلائے حاضر ہو جاؤ. اب اس کے بعد صحابی کہتے ہی ہیں اس کو جو اعتراض نہ کرے. صحابی نبی کے اس خوبصورت تربیت یافتہ کو دیکھتے ہیں جہاں تنقید نہیں تصدیق ہوتی ہے, جہاں تحقیق نہیں تصدیق ہوتی ہے. نبی نے کہہ دیا بس. آج ہم سب کیا کرتے ہیں, کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہوگی, کیا ہے کہ غلط بول رہے ہیں, انہوں ایسے ہیں انہوں ویسے ہیں, اس جماعت کے اس لیے غلط بول رہے ہیں. آج وہ بڑی ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہے, قرآن بیان کرنے والے کو بھی جماعتی ثقافت کہتے ہیں, حدیث بیان کرنے والے کو بھی جماعتی ثقافت کہتے ہیں. کیا حالات کر دیا ہے تم نے ملک کا, کیا حالات کر دیا ہے تم نے اسلام کا. وہ محبت جس محبت کا عنوان وہ ہولناک منظر یاد کرو جو حشر کا منظر ہے, اس حشر کے منظر میں بھی اگر کوئی عنوان کام آنے والا ہے تو محبت مصطفیٰ کام آنے والا ہے. محبت مصطفیٰ کام آنے والی ہے. فقط اتنا سبب ہے ان عقادی بزم اشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہاں بھی محبت کا عنوان, تم محبت پر صدری لگاتے ہو, محبت کی آنکھ سے دیکھو قبول دے. توجہ سے سنیں, نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا کہ کیا اللہ نے نہیں فرمایا کہ جب نبی بلائے حاضر ہو جاؤ, کہنے کا صاف مطلب یہ تھا کہ تم جو نماز میں تاخیر کیے ہونا آنے کی, یہ تاخیر آئندہ نہیں کرنا. نماز کی حالت میں بھی ہو, نبی بلانے حاضر ہو جاؤ.
نماز کی حالت میں بھی ہے اور نبی بنائے حاضر ہو جاؤ. صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, عربی کا جملہ سنیے, لن اعود انشاءاللہ, سبحان اللہ, لن اعود انشاءاللہ, اس کا معنی حیدرآبادی مثال سے کرو, اس کا کرو نا, آقا نیکسٹ ٹائم نہیں کرتا ایسا, آئندہ ایسا نہیں کرتا آقا. اور صحابی اس لیے غلطی کا جملہ استعمال ہے, آئندہ ایسا نہیں ہوتا, آپ بلا کر کے تو دیکھ لیں, ہم زکات میں رہے یا حج کی حالت میں رہے, طواف کی حالت میں رہے, ارے افضل العبادات میں ہم یہ کس طرح کی سن رہے ہیں بھائی, تو مصطفیٰ کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ. مبارک ہو مسلمانوں, نبی کی محفل کے لیے تم حاضر ہوئے ہو. صحابہ کو قرآن کے ذریعے سے نماز کے قربان کرنے کا حکم نہیں ہوا ہے. تم نے وقت کو قربان کیا ہے اور ہوٹلوں کو قربان کیا ہے, ادھر ادھر بیٹھنے کو قربان کیا ہے, یہ تو ایسے ہی قربان کرنے کا حکم ہے. تم مین جگہ میں بھی ہوتے اور جشن میلاد کی کا آفر دیا جاتا اور تمہیں اعلان کیا جاتا, تو خدا کی قسم نبی کے لیے آج آنا یہ خدا کا منشا ہے, مرضی مولا ہے, رضا خدا کے حصول کا سب سے بڑا سبب ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب صحابی رسول نے کہا لن اعود انشاءاللہ, آقا آئندہ ایسا نہیں کروں گا, جس حال میں بھی ہوں گا بلائیں گے آ جاؤں گا. کیا یہ بتائیے, اب میں اس ایک حدیث پاک کے ذریعے سے آپ کا ذہن قریب کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے, آپ کے سامنے حدیث پیش کی جاتی ہے ان کی طرف سے جو بمجبوری میلاد کو مناتے ہیں, جو بمجبوری ذکر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ بمجبوری جو کرتے ہیں ان کی طرف سے کہا یہ جاتا ہے, ذرا توجہ سے سنا اس بات کو, بہتر یہ تھا کہ نماز پڑھ لیتے, اس کا جواب تو آٹومیٹک قرآن کے ذریعے سے آپ کو دے دیا گیا. یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں, اس کا بھی جواب دے دیا گیا. کیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی جشن میلاد ہے. سب سے بڑی دلیل آپ کو سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا, آپ سورہ اخلاص پڑھیے ذرا, قل هو اللہ احد. اے حبیب مکرم آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے, آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اب تک کیا کہا جاتا, اللہ ایک ہے. اب آپ جائیے اسکول اور کالج میں بھی بچوں کو سمجھایا کیا جاتا ہے ایک دم ایزی انداز میں سے, محمد کہیے محمد اللہ ایک ہے. ارے کمال یہ ہے یار, دنیا میں باپ کا رسپیکٹ کرتے ہو کہ نہیں آپ, تو باپ کا بھی نام لے کر بلاتے ہو, نام لے کر بلاتے ہو. پیسہ اگر آپ کو ضروری ہو اور باپ کا نام عبداللہ ہو تو آپ کہو گے اے عبداللہ 5 روپے دو, کیا کہو گے؟ رسپیکٹڈ کو القابات سے پکارے جاتے ہیں. کالج اور اسکول میں یہ سب ہو رہا ہے. ان اسرائیلی فکروں سے خود کو بچاؤ اور بچوں کو بھی ذرا بچاؤ. سے محمد نہیں, حبیب مکرم آپ کہیے, مصطفیٰ جان رحمت آپ کہیے, شمع بزم ہدایت آپ کہیے, القابات سے. اور اس کے بعد وہ اللہ ایک ہے. اب میں اس پر بحث کبھی کروں گا, میں ایک لفظ کا نہیں, لم یلد ولم یولد پر بحث کرنے جا رہا ہے. اللہ پاک نے اس پوری سورہ اخلاص میں, سبحان اللہ, اب بدو ہو گیا, سورہ اخلاص میں ارشاد فرمائے لم یلد ولم یولد. جانتے ہیں سورہ اخلاص اس کو کیوں کہتے ہیں؟ خالص توحید کا ذکر ہے, اس لیے اخلاص کہتے ہیں. اخلاص کا خالص توحید کا ذکر. اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ والد نہیں, اللہ مولود نہیں, اللہ کا کوئی شریک نہیں, صاحب خالص توحید, اس لیے اخلاص کہتے ہیں. لیکن ذرا توجہ سے سنیے, خالص توحید ضرور ہے, لیکن اس خالص توحید کا اعلان زبان رسالت کر رہی ہے. حبیب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے, آپ کہیے کہ اللہ بے نیاز ہے, آپ کہیے کہ اللہ والد نہیں, آپ کہیے کہ اللہ مولود نہیں, آپ کہیے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. آپ کہیے کہ کیا مطلب, اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے لوگوں سنو, تمہاری توحید اسی وقت معتبر ہوگی جب زبان رسالت سے نکلی ہوئی توحید کو قبول کرو گے. اپنے من سے تم اللہ کو ایک مانو, اپنے تھاٹ سے, سینس سے, تھنکنگ سے خدا کو ایک مانو گے, ریجیکٹ کر دیے جاؤ گے. مصطفیٰ کہے کہ اس اللہ کو مانو جسے میں کہہ رہا ہوں, پھر تو مانو گے تو اللہ سے ایک ہونے کا عقیدہ قبول ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
نعرے رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، باقا کی آمد، حضور کی آمد۔ تو بس آپ ذرا مجھے بتائیے، میں نے سب سے بڑا ذہن دے دیا ہے آج، اس لیے گلی کوچوں پر کھڑے ہو کر کے یہ حاملے جب دستار سے متاثر نہ ہونا مسلمانوں، بھائی لفظ مسلمانوں پر بھی غور کرنا کہ کوئی توحید سب سے اعلیٰ چیز ہے جب وہ مصطفیٰ کی زبان اور مصطفیٰ پر بھروسہ کے بجائے اللہ خود اس توحید کا انٹریکشن نہیں کرانا چاہتا ہے، تو اب رہی کہاں سے نماز، رہی کہاں سے حج اور زکات؟ کیونکہ پیلرز آف اسلام تو اسلام کے بعد ہے نا، پیلرز آف اسلام تو توحید کے بعد ہے نا۔ ایمان نہیں تو نماز نہیں، ایمان نہیں تو عمل نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان ہے تو ایمان اور اسلام کا اعلان زبان رسالت کر رہی ہے، اور اس کے بعد اگر اس زبان رسالت پر بھروسہ کر کے ایمان لاؤ، ورنہ آپ مجھے بتائیے عرب کی سرزمین کا تھوڑا سی جائزہ لیجیے، اللہ کے ماننے والے موجود ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ زمین پر ایک نہ ایک اللہ کا ماننے والا موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر ایک بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت لا دے، ایک بھی نہ ہو تو قیامت لا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے توحید پرست موجود ہیں، موحدین موجود ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے موجود ہیں، لیکن مسلمانوں بتاؤ قرآن کی 6666 آیتیں، صحیح بخاری کی 7563 حدیثیں، سیاہ ستہ کی اکثر اتنی حدیثیں آپ ذرا دیکھیں، کہیں پر بھی یا ایھا الموحدون کا عنوان نہیں ملا ہے، یا ایھا الذین وحدوا کا عنوان نہیں ملا ہے، یعنی اے وہ لوگوں جس نے ایک اللہ کو مانا، اے وہ لوگوں جو توحید پرست ہو، اے وہ لوگوں جو ایک اللہ کو مانتے ہو، یا ایھا الموحدون کا کہیں عنوان نہیں، مگر پورے قرآن میں 88 مقامات پر ایسا عنوان موجود ہے جسے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب ذرا لطیف فرق سمجھیے، توحید کہتے ہیں صرف خدا کے ماننے کو، توحید کہتے ہیں ایک اللہ کے ماننے کو، اللہ تعالیٰ کا ماننے والا مصطفیٰ کے آنے سے پہلے موجود ہے، لیکن ان ماننے والوں کو اللہ نے عنوان نہیں دیا ہے، یعنی ان کی توحید تو قبول ہے لیکن عنوان نہیں ہے۔ لیکن جب یہ نبی تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اب مانو ایک اللہ کو، اور اب مانو کہ ایک اللہ کو تو اب تمہیں توحید پرست نہیں، اب ایمان والا کہا جائے گا، اب مومن کہا جائے گا۔ چنانچہ اب عقیدہ بھی معلوم ہو گیا، ایک اللہ کے ماننے والے موجود ہیں لیکن ان کی کوئی پہچان نہیں، ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں، ان کا کوئی عنوان نہیں۔ خدا کی بارگاہ میں وہی توحید پرست عنوان کا حامل ہے جو مصطفیٰ کے حوالے سے مان رہا ہے۔ اللہ کو بھی یہ گوارا ہے کہ میری توحید کا اعتراف ہو، میری توحید کا انٹروڈکشن ہو، میری توحید کی تصدیق ہو، میری توحید کو مانو، لیکن اس ماننے کو مصطفیٰ کی زبان سے مانو، مصطفیٰ کے حوالے سے مانو۔ یہ عنوان یا ایھا الذین آمنوا دے رہا ہے۔ پوچھو ان مومنوں سے کہ تم نبی کی آمد سے پہلے بھی پوری تاریخ عرب کا جائزہ لیجیے، ابوبکر صدیق مشرک نہیں موحد ہے، اب اور دیگر تمام بلکہ حضور کے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قرآن کی اس آیت کریمہ وہ سورۃ الشورى آیت نمبر 119 اور 120 کے ذریعے سے، بلکہ 219 ایک دم لاسٹ کی آیت کریمہ آیت پڑھ دے رہا ہوں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، حبیب مکرم آپ سجدے والے میں منتقل ہو کر آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی حضور کے والد گرامی عبداللہ، والد گرامی کے والد گرامی عبد المطلب، یہ سجدہ جائے گا حضرت آدم تک، یہ سب سجدہ کرنے والے، یہ سب موحدین ہیں، یہ سب اللہ کی طرف اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ذرا یہ تو ماننے والے موجود ہیں لیکن کبھی نہیں کہا اے عبداللہ موحد، کوئی آیت نہیں اتری بعد میں بھی کہ یہ عبداللہ موحد ہے، یہ عبد المطلب موحد ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے سے جن لوگوں نے جو بھی توحید پرستوں نے مصطفیٰ کے ذریعے سے توحید کو مانا ہے، اب موحد کا عنوان نہیں مومن کا عنوان مل رہا ہے کہ عنوان توحید کا اسٹرانگسٹ محمد رسول اللہ ہے، عنوان توحید کی عظمت محمد رسول اللہ ہے۔ ایسی توحید کہاں کی جو
नबी को रिजेक्ट करके तौहीद का को प्रमोट करो। नहीं मुसलमानों, कुल हु अल्लाहु अहद, हबीब आप कहिए कि वो अल्लाह है, आप कहिए कि वो अल्लाह एक है। जब आप कहेंगे फिर कहने के बाद लोग सुनेंगे, सुनने के बाद लोग मानेंगे, तब तौहीद मोतबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आज की तारीख के बाद, आज से पहले मुझे यकीन है कि आप लोग निगेटिव नहीं है और ना हो, लेकिन कभी भी कोई इस तरह का जहन दे तो मैंने 2-3 खास तौर से नमाज को भी मुस्तफा जाने रहमत की अदाओं के हवाले से, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के हवाले से कुर्बान कर दिया गया। हम अगर नबी के लिए बुलाए तो बिदअत के फतवे लगते हैं और खुदा खुद बुला रहा है नबी के लिए। ये कुरान पाक सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 24 आप देखते हैं, तो आप खुद देखेगा करके मैं कोई एक नया कोई नई बात नहीं कर रहा। उसके बाद जो मैंने जुमला कहा है ना, अच्छी जिंदगी चाहते हो ना, अच्छी जिंदगी चाहते हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मुस्तफा जब भी बुलाए लब्बैक कहो, लिमा युहयीकुम, वो अल्लाह तुम्हें जिंदगी बख्शेगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर जो नतीजा के तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया लिमा युहयीकुम, जवाब जब दोगे तो उसकी वजह यह बनेगी कि अल्लाह तुम्हें हयात बख्शेगा, अल्लाह तुम्हें जिंदगी अता करेगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं रहना। कंफ्यूज रहने वालों के हवाले से आगे की आयत कि सुनो, तुम इसे इजी नहीं लेना, इजी नहीं लेना। अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान रहता है। इसलिए खबरदार, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निगेटिव तो रहना ही नहीं, इजी भी मत लेना, इजी भी मत लेना। आप जरा अंदाजा लगाइए, एक हदीस पाक सही मुस्लिम की हदीस पाक है, उसके बाद मुकम्मल सही मुस्लिम की हदीस पाक, आप बताइए सलातो सलाम का क्या कॉन्सेप्ट है। सलातो सलाम जब जुमला बोलते हैं तो क्या सडनली मुस्तफा की तरफ ध्यान जाता है कि नहीं? जैसे नमाज बोलते तो अल्लाह की तरफ ध्यान जाता, सही है। हज बोलते तो अल्लाह की तरफ ध्यान जाता, ज़कात भी बोले तो अल्लाह की तरफ ध्यान जाता। तो जितने भी पिलर्स ऑफ इस्लाम है ईमान के बाद, वो सब अल्लाह के वास्ते, सही है कि नहीं? बोलिए, आप तो छूट भी गई ना, बोलिए थोड़ा सी गमाइए। अल्लाह तबारक व तआला, नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। हज किसके लिए? अल्लाह के लिए। ज़कात किसके लिए? अल्लाह के लिए। रोजा किसके लिए? अल्लाह के लिए। क्लियर हो गया? तो ये सब जब बोलते हैं तो अल्लाह ख्याल में आता, दरूद सलाम बोले तो कौन ख्याल में आता? सरकार। आप समझ रहे हैं? नमाज अल्लाह ने हुक्म दिया, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, लेकिन ये नहीं फरमाया कि बेशक मैं और फरिश्ते भी नमाज पढ़ते। हज का हुक्म दिया, हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, हज करो, ये नहीं कहा कि मैं और फरिश्ते भी हज करते। ध्यान दें आप। ज़कात का तो ज़कात, ये नहीं फरमाया कि मैं भी ज़कात देता, फरिश्ते भी देते। रोजा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मैं भी देता, फरिश्ते भी देते, नहीं। लेकिन आओ सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 में अल्लाह फरमाता है हुक्म से पहले, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। अब भेजते हैं में डिसकंटिन्यू है नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला अनलिमिटेड है और भेजते रहेंगे मैं नहीं कहूंगा। तो अल्लाह का नाम आ गया तो ऐसे ही डिसकंटिन्यू है। इस डिसकंटिन्यू का खात्मा, बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते भेजते हैं, ऐसे ही अजमत नबी समझ में आ रही है कि वाह, माना जो भी हो अच्छा ही माना होगा, दरूद का जो भी माना हो अच्छा ही होगा, क्योंकि अल्लाह पाक और फरिश्ते पाक। अब वो जो पढ़ेंगे वो पाक ही होगा, वो जो पढ़ेंगे क्या माना है हमें अभी आगे नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन अल्लाह पाक, निकलने वाला जुमला भी पाक, फरिश्ते मासूम और पाक, निकलने वाला जुमला भी पाक। सुभान अल्लाह। और ये पाक
اس پر سبحان اللہ اب تو بول دے نبی پاک اسی سے عظمت محمدی سمجھ میں آ رہی ہے. نبی کو اسی مت لینا. ہزاروں زکات، ہزاروں نماز، ہزاروں حج، ہزاروں روزے سب ایک طرف، اس میں خدا بھی شرکت نہیں فرما رہا ہے. وہ لا شریک نہیں ہے، وہ لا شریک نہیں ہے. لیکن جب اولی مصطفیٰ کی بات آتی ہے، مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو وہ ذات خود بھی شریک اور سب سے اعلیٰ مخلوق جسے پاک کہتے ہیں. اے مسلمانوں، تم تو ناپاکی کی بھی صفت سے متصف ہوتے ہو. تمہارے اندر تو ناپاکی کا بھی الہام اور ایڈیٹنگ ہوتی ہے. تم ناپاک بھی ہو سکتے ہو. وہ اللہ پاک، فرشتے عالمان پاک، ہر طرح سے پاک. اس لیے سنو، میں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں. میرا بھیجنا، میرا جو یہ عمل ہے، میرا جو یہ فعل ہے، میرا جو یہ کام ہے، یہ پاک ہی ہو سکتا ہے. اب میرے حبیب کی عظمت سمجھو. میں پاک، فرشتے پاک، اور میں بھیجتا ہوں نبی پاک پر درود. پاک اس کو بھی آپ بولے. اور اس کے بعد آرڈر کا سینٹینس فرماتا ہے یا ایھا الذین وحدوا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا. اے نبی کے ذریعے سے میری توحید کا اقرار کرنے والوں. اب یہ ترجمہ کر رہا ہوں سمجھا کی گورنمنٹ. اے نبی کے ذریعے سے میری توحید کا اقرار کرنے والوں، اعزاز درود سمجھو، اعزاز عظمتی درود، اعزاز و عظمتی درود سمجھو. میں بھی، میرے فرشتے بھی. اب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تم بھی اس نبی پر درود پڑھو اور خوب سلام کہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ لا شریک ہے، وہ وحدہ ہے، وہ لا شریک ہے. نہ ذات میں کوئی شریک، دھیان دیجیے گا، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، مگر وہ لا شریک بھی ایمان والوں کے ساتھ شریک. ایمان والوں کے ساتھ شریک ہے. کوئی فتویٰ لگانے والا جو کہہ دے کہ اللہ کے لا شریک ہونے کا انکار ہو رہا ہے، نہیں، بات عظمت محمدی کی آ رہی ہے. خدا لا شریک ہو کر شریک ہونے کا یقین دے رہا ہے. یہ نبی کی عظمت کا اسٹرانگنیس ہے، نبی کے ذکر کا اسٹرانگنیس ہے. اب جب یہ بات سمجھ گئے اور محفل کی عظمت بھی سمجھ گئے تو ایک آخری بات جو اسی درود پاک کے حوالے سے امام بخاری نے لفظ صلاۃ یا لفظ درود کی جو عظمت بیان کی ہے، خود سے نہیں اپنے استاد سے. سبحان اللہ. آج سے صحیح بخاری میں ہے کیا؟ صحیح بخاری میں ہے کیا؟ یہ بھی ایک کرامت ہے امام بخاری کی کہ اگر وہ خود بھی بول دیتے تو سامنے والے مان بھی لیتے. ہم تو مانتے ہی ہیں الحمدللہ. ہم تو وہ قوم ہے جو مٹی کو بھی شفا مانتے ہیں. شفا ماننے والے ہم قوم ہیں الحمدللہ. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وہ چیز سے اپنے آپ کو منسوب ہونا، فیضیاب ہونا سعادت سمجھتے ہیں. جملہ سنیے، حضرت امام بخاری نے خود سے نہیں فرمایا، اپنے سے اوپر جن سے انہوں نے علم لیا، جن کا نام شیخ ابو العالیہ ہے، جو امام بخاری کے استاد ہیں. صحیح بخاری کتاب التفسیر میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے تحت یہ تفسیر خود کرتے ہیں. حضرت شیخ ابو العالیہ سے امام بخاری خود پوچھتے ہیں، حضور والا استاد گرامی، درود اور صلاۃ کا معنی آپ بتا دیجئے کہ آیت میں جو صلاۃ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ تو جملہ سنیے، حضرت شیخ ابو العالیہ جو صحیح بخاری میں جملہ مذکور ہے کہتے ہیں ثناؤہ لہ عند الملائکہ. اے محلے میں چند کرسی رکھ کر کے مصطفیٰ کی شان اور عظمت بیان کرنے والی مخلوق اپنی عظمت پر رش کرو، اپنی سعادت پر رش کرو. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ صلاۃ کا معنی یہ ہے، شیخ ابو العالیہ کے حوالے سے سنو، کہ اللہ سارے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ سنو، میں اپنے حبیب کی محفل سجانا چاہتا ہوں، اپنے حبیب کی محفل سجانا چاہتا ہوں. مین مقرر میں ہوں، مین مخاطب میں ہوں، مین خطیب میں ہوں، تم سب سامعین ہو. عنوان ہے مصطفیٰ کی ثنا. سبحان اللہ. تو
टॉपिक है मुस्तफा की सना, सनाउहु लहु इंदल मलाइका, यानी अल्लाह ताला जो दुरूद भेजता है उसका मतलब ये है कि अल्लाह फरिश्तों को बिठा करके नबी के सना की उन्वान से फरिश्तों के सामने खिताब फरमाता है और कहता है सुनो मुस्तफा ऐसे है, हबीब ऐसा है, हबीब की शान ये है, हबीब की अजमत ये है। सनाए मोहम्मदी बयान करना ये खुदा की और तौहीद की सुन्नत है। इसलिए आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में जो चंद कुरानी आयतों के जरिए और हदीस के जरिए से आपको इस अजीम हवाले से दिए गए, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और यकीनन मुस्तफा से मंसूब पॉजिटिविटी के साथ जो जिक्र होता है वो इसलिए भी कबूल है कि अल्लाह ताला खुद अपने हबीब का जाकिर है, अपने हबीब का जिक्र फरमाता। हो ही नहीं सकता कि वो जो खुद जिक्र फरमाए हबीब का, वो अल्लाह दूसरे महबूबों के जिक्र को कबूल न करे। यारे आप नबी के हवाले से पॉजिटिव रहो, नबी के हवाले से कभी भी नेगेटिव ना होना, चाहे वो महफिल की बात हो, इंफरादियत की बात हो, इज्तिमाइयत की बात हो, कैसी भी हो। आप घरों में दस्तर बिछाते हो, वहां भी पॉजिटिव होकर बिछाओ। तो आप ये आखिरी बात कह करके, जब तुम्हें खुदा से बात करनी हो कुरान पढ़ो, मुस्तफा से बात करनी हो दरूद पढ़ो, नबी की तारीफ करो मुस्तफा जाने वाला, और अट्रैक्शन के साथ, गफलत में नहीं, बेतवज्जुही में नहीं। दुआ है अल्लाह आज के इस महफिल को कबूल फरमाए और जिन लोगों ने उनको ऑर्गेनाइज किया है मौला उन लोगों को सुबह शाम जिंदगी में रौनक बहार रानाई नसीब फरमाए और अपने साए रहमत के तले उन्हें हमेशा रखे, उनके घर बार में अल्लाह को बरकतें अता फरमाए, हम सबको दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए, जद्दिल हसन इब्न हुसैन की मिलाद का सदका नसीब फरमाए। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।